اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے روزے کی قضاء کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور وہ صورتیں بیان کروں گا کہ جن صورتوں میں انسان کے اوپر صرف اور صرف روزے کی قضاء واجب ہے، روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے۔ آج وہ 10 صورتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن 10 صورتوں میں صرف اور صرف قضاء واجب ہے۔ سب سے پہلی صورت، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی کسی رات میں مجنب ہو اور اسے اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ اگر وہ سو جائے گا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اس بات کے ساتھ وہ اس چیز سے بھی غافل ہے کہ بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے، اس صورت میں اگر وہ سو جاتا ہے اور صبح کی اذان تک سوتا رہتا ہے تو اس پر احتیاط کی بنا پر قضاء واجب ہو جائے گی غسل کی۔ یہ قضاء اس لیے اس پر واجب ہے کیونکہ وہ غسل کرنے سے غافل ہے، وہ یہ بھول گیا کہ اس نے غسل بھی کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو مجنب تو ہوا ہے لیکن جانتا بھی ہے کہ اس نے غسل کرنا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ سو گیا تو صبح کی اذان تک بیدار نہیں ہوگا، تو اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے، غسل کے بغیر نہ سوئے۔ اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جاتا ہے اور صبح تک بیدار نہیں ہوتا، صبح سے مراد اذان صبح، اس وقت تک بیدار نہیں ہوتا، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اس کے لیے پھر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ جو یہ جانتا ہے غسل بھی کرنا ہے اس نے، اور وہ بغیر غسل کے سو بھی رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اذان صبح تک نہیں اٹھے گا، اس کے اوپر پھر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ جبکہ پہلا شخص، اس کے اوپر قضاء واجب تھی، وہ اس وجہ سے وہ غسل کرنے سے غافل تھا، یہ بھی اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اس نے غسل بھی کرنا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں تیسرا شخص ہے، وہ بھی مجنب ہوا ہے لیکن اسے یہ اطمینان ہے کہ وہ سو جائے گا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اس کا مصمم ارادہ بھی ہے کہ جب وہ اٹھے گا تو غسل بھی کرے گا، اذان سے پہلے اٹھ جائے گا اور اذان سے پہلے غسل بھی کر لے گا۔ اس ارادے کے ساتھ اگر کوئی سوتا ہے اور اذان تک نہیں اٹھ پاتا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری صورت ہے کہ اگر کسی نے روزے کو باطل کرنے والا کام بھی نہیں کیا لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی، یا نیت کیا لیکن ریا کیا ہے، لوگوں پر ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ روزے سے آئے، یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے اس نے پھر، تو اس صورت میں بھی اس پر روزے کی قضاء واجب ہے۔ اور اسی طرح ایسے کام کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے، یا مذبذب ہو کہ وہ روزے کو باطل کرے یا نہ کرے، وہ روزہ باطل کرنے کا ارادہ جس چیز سے بھی کر سکتا ہے۔ وہ مبطلات روزہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں اور میں اس چیٹ میں بھی لنک دے دوں گا۔ اس صورت میں اگر وہ دوبارہ روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ جب اس نے روزے کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے یا مذبذب ہے روزے کو باطل کرے یا نہ کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ، اگر روزے کو باطل نہیں کر رہا تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ روزے کی نیت کرے۔ اگر روزہ باطل کر دیا وہ تو باطل ہو گیا، اگر اس نے روزہ باطل نہیں کیا اور دوبارہ روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے۔ یہ دوسری صورت تھی۔ اور تیسری صورت، رمضان المبارک میں کوئی شخص غسل جنابت کرنا بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک دن یا جتنے دن روزے رکھتا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے یاد آئے پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اور چوتھی صورت، رمضان المبارک میں اگر تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی، انسان کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس کے اوپر بھی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر انسان نے تحقیق کی کہ صبح نہیں ہوئی اور وہ کھاتا پیتا رہا اور وہ کام کرتا رہا جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ تحقیق کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد پانچویں صورت آپ کے سامنے بیان کروں کہ کوئی شخص کہے صبح ہو گئی ہے، انسان اس کے کہنے کے اوپر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھاتا پیتا رہا ہے یا کوئی بھی وہ فعل کرتا رہا ہے اور بعد میں پتہ چلے صبح نہیں ہوئی تھی، اس صورت میں صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد چھٹی صورت، کوئی انسان آ کر کہے کہ صبح ہو گئی ہے، انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے یا سمجھے وہ مذاق کر رہا ہے، وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس کی بات پر یقین کیا جائے، یا وہ عموماً اس سے مذاق کرتا ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہے، خود بھی اس نے تحقیق نہیں کی۔ پھر ایک تو اس کی بات پر یقین نہیں کیا، سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، اور خود بھی تحقیق نہیں کی، اور وہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی،
تو اس صورت میں بھی اس پر صرف قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں صورت، اگر انسان کسی ایسے شخص کے کہنے پر روزہ افطار کرے کہ جس کی بات اس کے لیے شرعاً حجت ہو، یا وہ اس سے اندھی عقیدت کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قول میرے لیے حجت ہے، تو وہ روزہ افطار کر لے ایسے شخص کی بات پر کہ وہ کہے کہ مغرب ہو گیا، مثال کے طور پر وہ روزہ افطار کر لیتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے۔ اس کے بعد 8ویں صورت ہے، اگر انسان کو یقین ہو یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس صورت میں بھی قضا ہے، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو اور انسان اس گمان کے ساتھ روزہ افطار کرے کہ مغرب ہو گئی ہے، جیسے بادل وغیرہ ہوتے ہیں یا آسمان پر مٹی چھا جاتی ہے، عرب ملکوں میں تو ہوتا ہے، جیسے ہم عراق میں بیٹھے ہیں یہاں تو اکثر ہوتا رہتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو احتیاط کی بنا پر اس صورت میں قضا واجب ہے۔ اب 9ویں صورت کہ جس میں انسان کے اوپر صرف قضا واجب ہے، انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر انسان بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی گلے سے اتر جائے اور پیاس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں جس میں انسان کے لیے کلی کرنا مستحب ہے، جیسے نماز کے وضو کے لیے کلی کرنا مستحب ہے، تو اس صورت میں جیسے وضو کرتے وقت کلی کرنا اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان روزے کی قضا کرے اس صورت میں۔ اور 10ویں صورت، اگر کوئی شخص مجبوری یا اضطرار یا تقیے کی حالت میں روزہ افطار کرے، اور اگر مجبوری اور تقیے کی حالت کھانا پینا یا جماع ہو، اور اس طرح ان کے علاوہ مقام میں بنا بر احتیاط واجب، یہی حکم ہے کہ اس پر بھی روزے کی قضا کرنا لازم ہے، جس شخص نے اس صورت میں بھی روزہ افطار کیا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔